للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، تحقیق ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس جو چھپائے تمہاری شرمگاہوں کو، اور تمہارے لیے زینت کی چیز ہے، اور تقوی کا لباس وہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، نہ تمہیں فتنے میں ڈالے شیطان، جیسا کہ نکالا تمہارے باپ کو والدہ کو جنت سے۔ وہ اتارا اس نے ان دونوں سے لباس کو تاکہ ظاہر کرے ان کی چھپی ہوئی چیزیں ایک دوسرے کے لیے۔ بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کے قبیلے کے ساتھی ایسی طرح کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے کیا ہے شیطان کو ان لوگوں کا ساتھی جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور فطری چیز جو فطرتاً ہماری ضرورت ہے اس کا ذکر فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ لباس ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ایمان کے بعد پہلا جو فریضہ ہے وہ لباس ہے، اپنے ستر کو چھپانا۔ نماز، روزہ، حج یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے جو ہم پر اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے وہ ہے اپنا لباس، اپنے ستر کو چھپانا۔ اور یہ اللہ پاک نے جب لباس کا ذکر فرمایا تو صرف ایمان والوں کو نہیں مخاطب کیا بلکہ اولاد آدم کہا، تو پتہ چلا کہ لباس جو ہے وہ سبھی کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اور پھر لباس کو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک خاص کر دیا۔ انسان کے علاوہ باقی جتنے بھی جانور ہیں کسی کا لباس نہیں ہے، بس انسان ہی کا لباس ہے، اور ہم ہی اللہ پاک نے ہمارے لیے ہی لباس۔ ایک لباس وہ ہے جو قدر ضرورت، جو ہمارے ستر کو ڈھکتا ہے، اور فرمایا کہ اتنا ہی کافی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہو کہ اس لباس سے تمہاری زیب و زینت بھی ہو۔ وہ لباس تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ ہے۔ ہم تھوڑا سا تصور کریں کہ اگر مرد عورتیں بغیر لباس کے ہوتے تو کیسے لگ رہے ہوتے۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ ہمیں لباس کی دولت عطا کی ہے۔ فرمایا کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ کیا، یعنی انہیں جنت سے نکلوایا، تو پہلا کام یہ کیا کہ ان کا لباس اتروا دیا، جس سے حضرت آدم اور حضرت حوا ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے، اور فوراً شرم و حیا کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے جسم پر ڈھکنے لگے۔ تو علماء نے لکھا کہ شیطان جو ہے جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا لباس اتار دیتا ہے، اور لباس جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کے لیے ساتر ہے، چھپانے والا ہے۔ لباس فطرتاً انسان میں حیا پیدا کرتا ہے، حیا پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کا لباس اترتا ہے تو ایک طرح سے اس سے حیا ہٹ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے
اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرتا پھر۔ تو شیطان پہلا کام یہ کرتا ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین لیتا ہے۔ آج اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ شیطان نے ترقی کے نام پر ہم سے ہمارا لباس چھین لیا۔ لباس صرف اس بات کا نام نہیں کہ بھئی ستر چھپا ہوا ہے، لباس کا معنی یہ ہے کہ جو ہمارے جسم کی ساخت ہے وہ چھپے، وہ ظاہر نہ ہو۔ یعنی ٹھیک ہے علاقائی لباس ہوتے ہیں، کہیں پجامہ ہے، کہیں کرتا ہے، کہیں پینٹ شرٹ ہے، کہیں شلوار قمیض ہے، کہیں جبہ ہے، لیکن اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ لباس ایسا ہو کہ اس کو پہن کر جو ہمارے جسم کی چیزیں ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں عورتیں بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ صحابی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا ہاں ایسے ہی ہو۔ اس وقت تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خاتون، اس کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا، تو وہ بڑی ساری چادر میں لپٹی ہوئی باہر آئی، تو کسی نے دیکھ کر اس کو کہا کہ بھئی بیٹی اتنے بڑے صدمے پر بھی تم نے اس طرح سے اپنی چادر کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، یعنی ایسے میں تو انسان کو اپنے دوپٹے کی، اپنے چادر کی، اپنے لباس کی ہوش نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا ہی فوت ہوا ہے، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا۔ بیٹا ہی فوت ہوا ہے، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا، حیا تو قائم ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے میں عورتوں نے لباس پہنا ہوگا بظاہر لیکن حقیقت میں برہنہ ہوں گی۔ یا تو لباس اتنا باریک ہوگا کہ اس سے جسم جھلکے گا، اور اللہ معاف فرمائے کہ آج وہ ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھیں آج کھلی آنکھوں نظر آ رہی ہیں، کھلی آنکھوں نظر آ رہی ہیں۔ یعنی غیر تو کافر ہی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ دو مرد عورت لبے روڈ، یعنی روڈ کے اوپر بدکاری کر رہے ہوں گے، بدکاری کر رہے ہوں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت جو سب سے زیادہ ایماندار ہوگا وہ شخص ہوگا جو ان کو کہے گا کہ اللہ کے بندو پردے کے پیچھے چلے جاؤ، اللہ کے بندو پردے کے پیچھے چلے جاؤ۔ یعنی دیکھنے والے تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے، اتنے بے حس ہو چکے ہوں گے کہ کوئی ہمت ہی نہیں کرے گا، اس کو برا ہی نہیں جانے گا، اور جو مضبوط ایمان والا ہوگا اس وقت وہ اتنا کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے پردے کے پیچھے چلے گا۔ یعنی چلو جو غیر ہیں، کافر ہیں، ان کا تو کیا کہنا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج یہ غیروں کی چال ہے۔ آج ہی ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا، تو وہ فرمانے لگے کہ آج سے کم و بیش 40 سال پہلے ایک اجلاس ہوا
جس اجلاس میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے اور بڑے بڑے اکابر تھے، تو اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس اجلاس میں کہا، فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اس وقت تمہارے لیے چیلنج یہودیت عیسائیت نہیں ہوگی، یعنی یہودی اور عیسائی وہ ایک قوم کی مانند ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے چیلنج جو ہوگی وہ مغربیت ہوگی، وہاں کا کلچر ہوگا، وہاں کا کلچر ہوگا۔ یعنی علماء کو ذہناً اس بات پر تیار کیا گیا کہ جو ہم پر سب سے بڑی آفت آنے والی ہے وہ یہ کہ جب اغیار کا، کافروں کا کلچر تیزی کے ساتھ ہماری طرف آنے لگے گا اور ہمارے لوگ تیزی کی طرف اس کی طرف بڑھیں گے، تو اس وقت ہم اپنی قوم کو کیسے بچائیں گے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج تک سچی بات ہے، ہم یہ سنتے تھے کبھی اور یقین نہیں آتا تھا کہ بھئی ایسا بھی ہے، پتہ چلتا تھا کہ بھئی فلاں ملک میں قانون پاس ہو گیا، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے، بڑی حیرت ہوتی تھی۔ اب ہمارے ملک میں یہ قانون پاس ہو گیا۔ ٹرانسجینڈر جو ایک لفظ ہے، ٹرانس کے معنی تبدیلی اور جینڈر کے معنی جنس کی تبدیلی، یہ ہمارے ملک میں ہو گیا۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ مرد ہے اور وہ نادرہ میں کہتا ہے کہ میرے شناختی کارڈ جو شو کیا جائے وہ عورت کا، لڑکی کا شو کیا جائے، یعنی میں 17 سال کا لڑکا ہوں لیکن میں فیلنگ محسوس کرتا ہوں، میری چاہت ہے کہ میں انداز رنگ ڈھنگ میں لڑکیوں جیسا ہو، تو لہٰذا مجھے لڑکی شو کیا جائے۔ تو ہمارا قانون چپ چاپ اس کو شائستہ کے نام سے لڑکی قرار دے گا، یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا۔ اب یہ لڑکی ہے اور حقیقتاً یہ لڑکا ہے، شناختی کارڈ اس کے پاس لڑکی والا ہے، اب کوئی مرد اس کے ساتھ شادی کر لے گا، یعنی مرد مرد کے ساتھ شادی کر لے گا۔ یہ ظلم ہو گیا ہمارے ملک میں، اور اللہ معاف فرمائے، تینوں بڑی جماعتیں، چاروں بڑی جماعتیں ہمارے ملک کی سیاسی بڑی جماعتیں، نون لیگ، کاف لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ان سب نے دیکھیں آپس میں کتنا اختلاف ہے ایک دوسرے کو۔ اگر نون لیگ کا دور ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے ایسے بدماش ہیں، یہ ہے وہ ہے، بس ہمیں آنے کی دیر ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا زمانہ ہو تو وہ کہیں گے ان کو بدماش ہیں، پی ٹی آئی کا زمانہ ہو تو وہ کہتے ہیں سارے بدماش ہیں، اور ان کا زمانہ ہو وہ کہتے ہیں وہ بدماش ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے۔ لیکن اس قانون کو سب نے متفقہ طور پر ایسے چور دروازے سے اس وقت پاس کیا جب اسمبلی تحلیل ہو رہی، بحث نہیں ہونے دی۔ اس وقت بھی جو دینی ذہن رکھنے والی جماعتیں تھیں انہوں نے اس پر اختلاف کیا، لیکن اس کی بات کو نہ سنا گیا، آنن فانن۔ اور اب اس قانون کے پاس کرنے سے ہمارے ملک میں 27,000 سے زیادہ لوگوں نے جنس تبدیل کر لی، جس میں 16,000 کچھ 100 مردوں نے اپنے آپ کو عورت شو کر دیا اور انہوں نے مردوں سے شادی کر لی۔ اسی طرح تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ مغربیت یعنی غیروں کا کلچر اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ بس اللہ ہی حفاظت فرمائے، ورنہ کوئی باندھ نہیں سکتے آپ۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں عورتیں برہنہ ہوں گی۔ کیا مطلب؟
لباس اتنا باریک ہوگا یا ایسا چست ہوگا، لباس اتنا چست ہوگا کہ جو لباس کے مقاصد ہیں وہ فوت ہو کے رہ جائیں گے۔ سچی بات ہے کہ آج دونوں باتیں آپ دیکھیں، دونوں چیزیں، اور جو جتنا زیادہ لباس سے عاری ہے، یعنی مختصر جتنا لباس ہے، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہے کہ میں فیشنیبل اور بہت ترقی پسند، بہت ماڈرن، اور اپنے آپ کو اونچا معیار سمجھتے۔ تو میرے عزیزو، یہ آج سے پہلے ہمارے بزرگوں نے اس خطرے کو بھانپا، اور آج دیکھو، ایک انگریز نے لکھا تھا، اس نے لکھا کہ کسی کو مارنے کے لیے، کسی قوم کو مارنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں، ایٹم بم کی ضرورت نہیں۔ کسی قوم کو مارنے کے لیے ان کا مذہبی کلچر ان سے چھین لو، وہ قوم مر جائے گی۔ اگر ہماری نسل کو یہی نہ پتا ہو کہ ہمارا کیا کلچر ہے، ہماری کیا تعلیمات ہیں، ہماری کیا اقدار ہیں، تو پھر یہ دین یہ صرف کتابوں میں اور لفظوں میں رہ جائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتابوں کی حد تک ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے بڑے لوگ، بڑی عمر والے لوگ وہ اٹھتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں، ہم بہت سارے ایسے گھرانوں کو سمجھتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اور وہ جب تعارف کرواتے ہیں کہ ہمارے دادا اتنے بڑے مفتی تھے انڈیا میں، ہمارے دادا اتنے بڑے مفتی تھے۔ اچھا، وہ اتنے بڑے مفتی تھے؟ جی۔ اور یہاں جو پوتا ہے، نہ اس کے پاس دادا والا لباس ہے، نہ اس کے پاس دادا والی وضاقت ہے، نہ اس کے پاس دادا والا رنگ ڈھنگ ہے۔ کیا مطلب؟ جو دادا کے پاس دولت تھی وہ کھرچ کھرچ کے اس نے اپنی زندگی سے نکال دی، یعنی ایک نسل کے بعد تیسری نسل میں پوتوں میں یہ نظر آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، پہلے تو یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، اور آج کل یہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، یعنی چند مہینے پہلے کی بات ہے، باقاعدہ ایک ہوٹل میں تقریب منعقد ہوئی، ایک شخص نے دوسرے شخص سے شادی رچائی، شادی کی، اور اس پر اس نے لوگوں کو مدعو کیا، اور اس پر حد یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ کسی جاہل نے ان کا نکاح پڑھایا۔ یعنی آپ سوچیں، یہ ظلم یہاں ہو رہا ہے، اس نکاح پڑھانے والے کا کیا ایمان رہا ہوگا؟ نہیں۔ اور جو لوگ آئے، یعنی دونوں مرد ہیں، دونوں مرد ہیں، جو لوگ آئے اس میں شریک ہوئے، ان کا ایمان کہاں ہوگا؟ اور ان کی تو کہنا ہی کیا۔ اور اس پر ظلم یہ ہے کہ ان کو قانون نے تحفظ دیا، خبردار، آپ ان کو برا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ برا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں، خبردار، اگر آپ نے ایسا کیا تو قانون آپ کو تھانے میں لاک اپ کر دے گا، آپ کو جیل میں جانا پڑے گا۔ سوچئے، جس سرزمین پر جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں نے خون کا نذرانہ دیا، جس کو اتنی قربانی کے بعد حاصل کیا، آج وہاں سے اسلام اور دین کی اس طرح سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، بتاؤ، جب اس طرح کھلم کھلا اللہ کے دین سے، آئین اور قانون سے بغاوت ہوگی، اور ہمارے ماتھے پر شکن تک نہیں آئے گا، تو سچ بتاؤ، پھر اس سرزمین پر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ پھر عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے میری درخواست ہے، جہاں جہاں اللہ نے جس شخص کو اثر رسوخ ذرائع دیے ہیں، انہیں اپنے ذرائع کی حد تک
اس قانون کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے اور مخالفت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن باز پرس ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔